اکیلا میں سزا نہیں کاٹ رہا تھا، میرا پورا خاندان سزا کاٹ رہا۔ پولیس نے بھی اچھی طرح تفتیش نہیں کی، بس یہی دیکھا کہ قتل ہوا ہے تو بس مجھے سزائے موت سنا دی۔ جب میں جیل میں گیا تو دیکھا تو یہاں بے گناہ ہی ہیں۔ اتنا عرصہ کٹنے کے بعد اگر آدمی کو پھانسی ہو جائے۔ 139 ملکوں کا ایک سروے ہوا اور اس میں پاکستان کا نمبر رول آف لا میں یعنی قانون کی عملداری میں 130واں ہے۔ شرم کی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ ابھی آپ نے یہ جو دو آوازیں سنی، اس پہ غور کیجئے کس کی التجا تھی، کون ہیں یہ لوگ۔ لیکن قبل اس کے کہ اس تفصیل میں جائیں، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ ہم یوں ہی اس نوعیت کی انسانی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ یہ دو آوازیں جو آپ نے دیکھی، دو چہرے آپ نے دیکھے، پنجاب سے تعلق رکھنے والے دو صاحبان ہیں۔ ایک محمد انور ہے اور ایک اقبال حسین ہے۔ ایک نے 28.5 سال جیل میں گزارے، دوسرے نے 22 سال جیل میں گزارے۔ ان کا قصور کیا تھا؟ قصور پہ ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن آپ سے میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اس کہانی کو آپ ضرور دیکھیں، ضرور فالو کریں، لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ یہ ان عام لوگوں کی کہانی ہے، اس ملک کے ان غریب لوگوں کی کہانی ہے، جس کا آپ کو پرائم ٹائم ٹی وی میں ذکر نہیں ملے گا، جس کا آپ کو اخبار کی شعر سرخیاں نہیں بتائیں گی کہ اس ملک کے غریب، بے وسیلہ، بے وکیل لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اس ملک میں مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ شہباز، آصف علی زرداری، ٹیٹیاں، اومنی گروپ، محمد زبیر، تنظیم سازی، شاید پاکستان کے یہی مسائل رہ گئے ہیں۔ باقی شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، لوگ بڑے سکون میں ہیں، بڑا انصاف مل رہا ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں۔ لیکن یہ جو دو کہانیاں ہیں، یہ اس سے بالکل مختلف ہیں۔ جو بحث آج کل بھی آپ سن رہے ہیں کہ ISI کا DG کون بنے گا، اگلا آرمی چیف کون ہوگا، مریم نواز کو ضمانت ملے گی کہ نہیں ملے گی، اور لندن میں اسحاق ڈار کے ساتھ کیا ہوا۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے غریب عوام کی قسمت میں یہ انعام لکھ دیے گئے ہیں۔ ان مسائل سے توجہ ہٹ گئی ہے جس کا اس ملک کے 95-96% لوگ شکار ہیں۔ محمد انور، جس نے 28.5 سال جیل میں گزارے ایک غلط FIR کی وجہ سے، 2 عمر قیدیں اس نے گزار دیں جیل میں۔ اقبال حسین، جو 1993 میں 17 سال کی عمر میں اس کے خلاف FIR درج ہوئی، 1998 میں اس کو جج نے سزائے موت بھی سنا دی۔ اس کے بعد ہوتے ہوتے 2016 میں کال کوٹلی میں تھا، انتظار کر رہا تھا کہ کس دن پھانسی ملے گی۔ پاکستان جسٹس پروجیکٹ کے نام سے کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی کوششوں سے، یعنی 2016 میں صدر مملکت بھی اس کی رحم کی درخواست مسترد کر چکے تھے۔ اس کی خوش قسمتی کہ پاکستان جسٹس پروجیکٹ اس کے مدد کو آیا، ان کوششیں کی، اور بالآخر جون 2020 میں اقبال حسین کو، اندازہ لگائیے کہ 17 سال کی عمر میں جیل گیا، 39 سال کی عمر میں واپس آیا، ایک بالکل مختلف دنیا۔ محمد انور کی کہانی، کم سنی میں اس کے خلاف دوسرے لوگوں کے ہمراہ FIR ہوئی، یعنی سیاسی مخالفین یا سماجی مخالفین، آپ کے جو دشمن ہیں، ان کے وکیلوں نے مل ملا کے اس کو سزائے موت دلوا دی۔ کبھی آپ نے ان دونوں کیسوں کا سنا؟ محمد انور کی اس دلخراش داستان، جس نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے اور کال کوٹلی میں جنم لیا، آئیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں وہ۔ اتنی مشکلات آئی ہیں ہم پہ، ہم اتنے مالی طور پر کمزور ہوئے ہیں کہ ہم جس گھر میں اب میں بیٹھا ہوں، یہ گھر بھی گروی رکھا ہوا ہے۔ اکیلا میں سزا نہیں کاٹ رہا تھا، میرا پورا خاندان سزا کاٹ رہا تھا۔ گھر والوں پہ بہت مشکلات ہیں جی، مالی طور پر گھر والے تباہ ہو گئے، والدین فوت ہو گئے، 2 بھائی فوت ہو گئے۔ میں اس وقت جیل میں تھا، میرے لیے تو یہ قیامت کا منظر تھا جی، کہ میں اپنے بھائیوں اور والدین کے جنازے کو کندھا بھی نہیں دے سکتا۔ جب سے میں جیل میں تھا، میرے آنے تک پریشان ہی رہے ہیں، پورا خاندان پریشان رہا کہ ان کے لیے وسائل کی کمی ہوتی گئی۔ یہ وقت بھی آیا کہ گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا، اور یہ سن کر مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ جیل کی تنہائیوں میں دوسرے سزا یافتہ مجرموں کی موجودگی میں آخر انور کیا سوچتا تھا؟ کبھی مایوسی ہوئی، ملال ہوا، پولیس نے کبھی زیادتی کی؟ کیا خلاصہ ہے اس کے 28.5 سال کا جیل میں؟ کبھی گھر کا خیال، کبھی کیس کے بارے میں سوچتے، کبھی ناانصافی کے بارے میں سوچتے۔ میرے ساتھ تو پہلے دن سے ناانصافی ہوئی ہے، پولیس نے بھی اچھی طرح تفتیش نہیں کی۔ دوسری پارٹی پر بھی پرچہ بنتا تھا کہ وہ پارٹی حملہ آور تھی، اور پولیس اگر صحیح تفتیش کرتی تو مجھے اتنی سزا نہ ملتی۔ آگے پھر قانون نے بھی نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بس یہی دیکھا کہ قتل ہوا ہے تو بس مجھے سزائے موت سنا دی۔ محمد انور صاحب نے یہ بھی پوچھا کہ کیا اس بات پہ تسلی نہیں ہوئی کہ جس نظام کے تحت وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گیا، پھانسی کا انتظار کرتا رہا، بالآخر اسی نظام کے تحت اس کو رہائی بھی ملی۔ پاکستان جسٹس پروجیکٹ کا اس میں کلیدی کردار تھا
کہ انور اور اقبال حسین کے کیسوں کو اس نے فالو کیا اس تنظیم نے. لیکن دیکھو نا، جب 28.5 سال میرے کون واپس کرے گا؟ اگر یہی ریلیف مجھے 1998 میں جب فیصلہ ہوا ہے اس وقت ملتا تو میں آج سے تقریباً 15 سال پہلے گھر آ جاتا. یہ جو 15 سال مجھ سے زیادہ مجھے قید کٹوائی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کہ میں بچہ تھا، بوڑھا ہو گیا ہوں اب. انور کے بقول مسئلہ وہی ہے جو آپ کو شاید یاد ہو، شیخ رشید نے مجھے بہاولپور جیل میں بتایا تھا کہ ان لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور یہ سیاسی اشرافیہ کے مخالفین کے ستائے ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں انور کیا کہتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے جی کہ جو غریب قیدی ہوتا ہے ان کو وکیل نہیں ملتا. پھر جیل میں جب ان کی قید پوری ہو جاتی ہے تو کوئی اپنے قصاص کی وجہ سے، جرمانے کی وجہ سے کئی سال پڑے رہتے ہیں. پھر ملاقات کا جو وقت ہے وہ بھی بہت کم ہوتا ہے، اس لیے بھی قیدی بہت پریشان رہتا ہے. ایسے قیدی بھی میں نے دیکھا ہے کہ ان کی اپیلیں چل رہی ہیں ابھی اور ان کی قید پوری ہو گئی ہے، تو پھر انہیں اپیل اپنی واپس لینی پڑتی تھی، پھر وہ رہا ہوتے تھے، ورنہ انہیں رہا نہیں کرتے. دیکھو نا، جیسے قتل کی سزا ہے، اگر کسی آدمی کو پھانسی دینی ہے 4-5 سال میں اسے دے دیں. یہ تو نہیں، آپ میرے ساتھ ایسے قیدی بھی رہے ہیں جو 22 سال، ایک قیدی 33 سال سزا کاٹ کے اس کو پھانسی دی گئی. 2 سزائیں ہو گئی ایک جرم میں کہ 33 سال بھی اس نے کاٹے اور اس کو پھانسی بھی ہو گئی. تو اس کے گھر والوں پہ کیا گزری ہوگی. منڈی بہاؤدین کے اقبال حسین کے 22 سال جیل میں، اس کو موت قریب سے چھو کر گزر گئی. اس کی کہانی بھی کچھ مختلف نہیں ہے. کیا کیا مسائل پیش آئے؟ ہاؤ ڈز اقبال حسین لک بیک؟ انہی کی زبانی سنتے ہیں. ایک فیملی، ایک آدمی کو سہ موت ہوتی ہے تو 1 سال 2 سال میں اگر اس کا عمل درآمد ہو جاتا ہے تو کوئی فیملی والے بھی چلو پھانسی کی لگ جاتا ہے تو صبر کر جاتے ہیں. لیکن اتنا عرصہ کٹنے کے بعد اگر آدمی کو پھانسی ہو جائے تو ایک تو گھر بھی گیا، گھر کا سرمایہ بھی گیا، لیکن اس آدمی کو 2 سزائیں دیتی جاتی ہیں. ایک تو ایک عمر قید کاٹتا ہے، دوسری اس کو سہ موت دی جاتی ہے. یہ بھی ناانصافی ہے سراسر. لیکن ناانصافی کی مین وجہ جو ہے نا وہ ہے کہ فیصلے میں دیر لگتی ہے. کئی سال فیصلے بھی نہیں ہوتے، اس لیے فیصلے جلدی ہونے چاہیے. کیونکہ ایک آدمی اگر 7 تو 8 سال ایک کورٹ کا انتظار کرتا ہے تو وہ سراسر ناانصافی کی پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر سرمایہ آدمی لا دیتا ہے، گھر کا، زمین بانڈا جو بھی ہے بیچ کر کیسوں پر لگا دیتا ہے، تو اس کے بعد بھی اس کے اگر رہا بھی ہو جاتا ہے تو اس لیے باہر بھی ایک جیل ہی ہے. اگر جیل میں رہا ہو کر آتا ہے تو اس کے لیے باہر بھی جیل ہی ہے کہ مشکل ترین زندگی باہر اس لیے ہے جو اس کے سرمایہ ہوتا ہے وہ پہلے ہی لگا چکا ہوتا ہے. اس لیے دوبارہ سے سٹارٹ ہونا بہت ہی مشکل ہے. دیکھو معاشرہ تو خیر اس کو کچھ تسلیم نہیں کرتا، لیکن معاشرہ بھی نہ تسلیم کرے، اس کے پاس سرمایہ بھی نہ ہو تو دوبارہ زندگی میں سٹارٹ لینا بہت ہی مشکل ہے. کچھ ایسے قیدی بھی ہیں جن کو پتہ چلتا ہے کہ تجھے 25 سال سزا ہوگی یا سہ موت ہوگی ہے، وہ ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں. وہ نہ کسی کام کے نہیں رہتے، نہ تو وہ جیل والے، ویسے ہی وہ ایک پاگل ہوتا ہے، اس کا دماغ ہی نہیں کام کرتا، ویسے جیل والے بھی تشدد کرتے ہیں، بھئی یہ ایسی حرکتیں کرتا ہے. مزید جو ہے وہ اپنے ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا. دوستو، جب انسان اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکے بے گناہ ہونے کے باوجود، مگر مخالف وکیل اس کو گناہگار، مجرم ثابت کرے تو کس قدر بے بسی کا احساس ہوتا ہے. مگر بقول اقبال حسین جیل میں جا کر معلوم ہوا کہ وہ اکیلا نہیں تھا. اس طرح کے درجنوں سینکڑوں لوگ تھے جو غربت کی وجہ سے، تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے، اچھا وکیل نہ کرنے کی وجہ سے، غلط FIR کی وجہ سے، جو کہ آپ کو پتہ ہے پولیس کا خاصا ہے، جیلوں میں پڑے ہوئے تھے، جرمانے کے پیسے نہیں تھے، لہٰذا گل سڑنے وہاں پہ. تو یہ اقبال حسین نے وہ کہانی بھی بڑے دردناک انداز میں سنائی ہے. یہ مشکل یہ تھی کہ پہلے جو شروع میں جیل میں گیا تو 8 دن بعد ملاقات ہوتی تھی، ہر 8 دن بعد گھر والے بھی جاتے تھے. اس تو بعد جو گھر کا سرمایہ ختم ہونا شروع ہوا، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ مہینے بعد بھی ملاقات نہیں جاتی تھی، کیونکہ جو ان کے پاس ہوتا تھا وہ شدے کسی سے بھی لے کر ملاقات کرتے تھے. 6 مہینے یہ سال کا کام نہیں تھا، 22 سال کا کام تھا. 22 سال کون ایک دفعہ کسی سے 500 روپیہ لیں تھے، دوسری دفعہ وہ نہیں دیتا، کہتا یہ یار تو ہم نے پہلے بھی لیے تھے. اس لیے کہ گھر والے جو کماتے تھے وہ کچھ بھی کیس پر لگا دیتے، وکیلوں کو دے دیا. عدالت میں بہت خرچہ ہوتا ہے، جاؤ یہ فلانی نقلیں لے آؤ، یہ فلانا کام کرو، فلانے منشی کو دو. تو یہ مشکل کام تھا گھر والوں کے لیے. شروع میں تو بہت مشکل تھا. جب میں جیل میں گیا تو دیکھا تو یہاں تو کافی ہوتے ہیں بے گناہ بھی ہیں. ان سے سبق سیکھا میں نے. میں کہتا تھا کہ یار میں تو بے گناہ ہوں، تو جیل میں ڈال دیا انہوں نے. تو وہ کافی آدمی تھے وہ کہتے ہیں یار ہم ہی بے گناہ ہیں. ان سے سبق سیکھا میں نے صبر کرنا.
ان سے سبق سیکھ کر میں نے صبر کیا. گھر والوں کو دل تو ایسے کرتا ہے کہ 24 گھنٹے ان سے رابطہ ہو یا ان سے ملاقات ہوتی رہے. اگر نہ ملاقات ہونی، گھر سے دور رہنا بھی بڑا مشکل کام ہے. چلو ایک آدمی آزاد ہوتا ہے یا باہر ملک ہوتا ہے، وہ تو 24 گھنٹے میں لازمی فون کرتا ہے یا بات ہوتی ہے، یا گھر میں کوئی چھوٹی موٹی مشکل ہوتی ہے تو اس لیے بھی برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے پردیس میں. اور جیل میں بھی، جیل تو پردیس سے بھی زیادہ سخت ہے. تو دوستو، آپ نے یہ 2 کہانیاں سنی. اقبال حسین ہو، محمد انور ہو، یا ان جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں. ان کا ایک بنیادی سوال ہے اس اسلامی مملکت سے، اس کے صدر سے، کہ کس بنیاد پہ موت کے قیدی، موت کے مجرم ان کو اپیل کرتے ہیں رحم کے لیے. کس طرح، کس بنیاد پہ وہ مسترد کی جاتی ہے. کیا صرف پھانسی دینا ہی واحد علاج ہے ان لوگوں کے لیے جو پہلے ہی بیچارے 25-30 سال جیل میں گزار چکے ہیں؟ یہ کیسا قانون ہے، یہ کیسا نظام انصاف ہے جس نے محمد انور کو 28 سال تک لٹکائے رکھا، زندگی اور موت کی کشمکش میں کال کوٹلی تک محدود رکھا کہ آج پھانسی ہوئی، کل ہوئی، کیونکہ مخالفین مضبوط مقدمہ کروانے میں کامیاب ہو گئے تھے. اقبال حسین اور محمد انور اس نظام انصاف کے ستائے ہوئے غریب بے وسیلہ لوگ ہیں جو نظام پیسے کے بل بوتے پر دن دہاڑے قتل کے ذمہ دار افراد کو بھی نہ صرف ضمانت بلکہ بری ذمہ قرار دے دیتا ہے. اور عدالتی نظام میں اپروچ کے باعث انور اور اقبال حسین جیسے لوگ زندگی کی 28 بہاریں گنوا بیٹھتے ہیں، کال کوٹریوں میں گزار دیتے ہیں. مگر اشرافیہ کو دیکھیں، ان کے لیے قانون جاگ رہا ہے، عدالتیں جاگ رہی ہوتی ہیں. ادھر الزام لگتا ہے، ادھر ضمانت ہوتی ہے. ادھر جرم ہوتا ہے، ادھر کروڑوں روپے کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں، وکیل بھی مہیا ہو جاتے ہیں، میڈیا بھی ان کے حق میں بول پڑتا ہے. لیکن غریب آدمی کے لیے اس نظام میں لگتا ہے سنوائی نہیں ہوگی. ہمارے عدلیہ کو دیکھ لیں، چیف جسٹسز کو دیکھ لیں، اپنی ناک کے نیچے ان کے جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ توجہ نہیں ہے. کبھی گھس جاتے ہیں نجی ہسپتالوں میں ان کی فیسیں چیک کرنے کے لیے، کبھی گھس جاتے ہیں نجی پرائیویٹ اسکولوں میں کہ وہ فیسیں زیادہ کیوں لے رہے ہیں، کبھی یہ انتظامیہ کے معاملات میں مداخلت براہ راست شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس اندھے قانون کو درست کریں، بنیادی چیزیں درست کریں جو 1861 پہ اس معاشرے پہ مسلط ہے اور جس کا بھرپور فائدہ اس معاشرے کے طاقتور بااثر اشرافیہ اٹھا رہے ہیں.